أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فیصلے کی چیز تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے، لہٰذا تم توبہ کرو اپنے خالق سے، پھر قتل کر ڈالو اپنی جانوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس۔ بس اللہ متوجہ ہوگا تم پر، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تیرا یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا۔ تو پکڑ لیا ان کو بجلی کی کڑک نے، پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جن کا رزق دیا ہم نے تم کو، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطۃ، یعنی مغفرت ہے تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور مزید بڑھا دیں گے ہم نیک کام کرنے والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو، اس کے علاوہ کہا جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا مار اپنی لاٹھی پتھر پر، پھر بہہ پڑے اس سے 12 چشمے، تحقیق کے جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور سرزمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، لہٰذا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ نکالے وہ ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاریاں اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز،
حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے مقابلے میں جو بہتر ہے؟ اتر جاؤ تم شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے وہ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے، یہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان ہو گئے اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 61 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل ان کا خاندانی نام ہے اور مذہبی نام یہودی ہے۔ اور یہودی مدینے میں آباد تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اپنی کتاب تورات میں پڑھتے تھے اور آپ کے انتظار میں تھے، اور آپ ہی کے انتظار میں وہ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے ان علامتوں سے آپ کو پہچان لیا، لیکن محض حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ حسد اس بات کا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہیں لہٰذا ہم نہیں مانتے، یعنی ذاتی واد۔ یہ ذاتی واد یہودیوں نے کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ نے انہی بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک انہی کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی۔ بنی اسرائیل امت محمدیہ سے پہلے اللہ کی منظور نظر تھی، اللہ کی محبوب قوم تھی۔ اللہ نے ان پر بہت سے انعامات کیے تھے کہ اس ایک خاندان بنی اسرائیل میں تقریباً 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے اور 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل۔ اور اسی طرح سے ان میں بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوئے۔ اللہ نے دین اور دنیا دونوں سے نوازا تھا، جس کا تقاضا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرتے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، ناشکری نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ناشکریاں کی، تو اللہ نے ان پر عذابات نازل کیے۔ اور نبوت کا سلسلہ جو اب تک ان کے خاندان میں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے نبوت کو چھین لیا اور پھر نبوت عربوں کو عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کی ناشکری پر ان پر عذابات نازل فرمائے،
اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ اور نعمتیں تم کو عطا فرمائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ناشکروں کے لیے۔ اب تم سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی باتیں ہمارے کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اس وجہ سے اگلی پڑی پچھلی ہوشیار کہ دیکھو وہ نبیوں کی اولاد تھی، جب نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ اے امت محمدیہ، تم کو بھی اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے جو نبی عطا کیے وہ تمام نبیوں میں افضل ہیں، اور جو قبلہ عطا کیا بیت اللہ وہ تمام قبلوں سے افضل ہے، اور تمہیں جو کتاب عطا کی قرآن جو کتابوں میں سب سے افضل ہے، لہذا تم ناقدری نہ کرو، ورنہ وہی عذاب تم پہ بھی آ سکتا ہے جو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آیا۔ تو قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، کوئی قصے کہانی کی کتاب قرآن تو ہے نہیں، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ایسے واقعات قرآن نے بیان کیے جس سے عبرت حاصل ہو۔ بہرحال اب یہاں آگے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور معجزات عطا فرمائے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل بولے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو قرآن نے بنی اسرائیل کہا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور معجزے عطا فرمائے۔ کتاب کب دی گئی؟ جب فرعون ہلاک ہو گیا۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرعون کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی گئی تھی کہ فرعون جب بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا اور اس کی 6 لاکھ فوج وہ بھی اس سمندر میں غرق کر دی گئی، اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے اسی سمندر میں 12 راستے بنائے اور بنی اسرائیل پار لگ گئے، فرعون ہلاک ہو گیا۔ آگے جا کر بنی اسرائیل کا پڑاؤ ایک میدان میں ہوا۔ ان کی تعداد اس وقت 6,70,000 تھی۔ قریب میں ایک بستی تھی بت پرستوں کی، تو کچھ لوگ اس بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ خوبصورت بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ خوبصورت اس لیے کہا کہ آج کل جتنے ہیں نا ایک سے ایک ڈینجر ہے، ہاں جی، ایک سے ایک ڈینجر، اگر کوئی بچہ دیکھ لے تو ڈر جائے۔ لیکن وہ جو بت پرستوں کی بستی تھی ان کے جو بت تھے بڑے خوبصورت، تو بنی اسرائیل نے ان کو پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم کو بھی ایسے بتاں بنا کے دینا، ہم بھی پوجا پاٹ کرتے۔ موسیٰ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، ابھی فرعون غرق ہوا اور اپنے آنکھوں سے اس کا انجام تم نے دیکھا، اب پھر مطالبہ کر رہے۔ اب سوال یہ ہے ایک پیغمبر کے موجود ہوتے ہوئے
لوگوں نے بت پرستی کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر تھا۔ کافروں کی صحبت میں اگر ایمان والا رہے گا نا تو کفر کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوں گا۔ اس لیے مسلمانوں میں آج کل جو اسلام کے خلاف سوچ اور عمل ہو رہا ہے وہ پڑوسیوں کے صحبت کا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی عطر بیچنے والے کی صحبت ہوتی ہے۔ اگر وہ عطر نہ بھی دے تو خوشبو تو کہیں گئی نہیں، یعنی فائدہ ہے۔ اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی دوستی۔ لوہار جب جو ہے بھٹی چلاتا ہے نا تو چنگاریاں اڑتے ہیں، تو اگر وہ چنگاریوں سے کپڑے نہ بھی جلے تو دھواں تو کہیں گیا نہیں۔ اس لیے انسان اس کے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ تم بہت تہجد گزار ہے لیکن پداڑے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، لوگ سمجھتے انہیں بھی مارتا چونگا، حالانکہ نیک ہوں گا۔ دوست سے انسان پہچانا جاتا ہے، تو اچھی دوستی اختیار کرو۔ تو بہرحال یہ دو پیغمبروں کے ہوتے ہوئے یہ کافروں کے بت پرستی سے متاثر ہو کر وقت کے نبی سے درخواست کی، کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے کوئی بنا کے دینا ایسے مورتیاں، ہم بھی پوجا کرتے۔ موسیٰ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، چلو یہاں سے نکلو۔ آگے پہنچے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کہنے لگے موسیٰ ہم یہاں پڑھے پڑھے بور ہو گئے، ذرا کوئی کتاب اگر اللہ کے پاس سے لا لیے تو ہم وہ کتاب پڑھتے عمل کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری قوم جو ہے کتاب چاہتی ہے، اگر تو کتاب عطا فرما دے تو میری قوم پڑھیں گی، عمل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کوہ طور پہ آ جاؤ اور وہاں تم 30 دن تک اعتکاف کرو، روزہ رکھو، میں تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، طور پہاڑ کا نام ہے، اور کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کتاب دینے کا، لہٰذا میرے آنے تک تم کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ اور فرمایا کہ میرے بھائی ہارون میرے نائب رہیں گے، تمہاری نگرانی کریں گے، نافرمانی مت کرنا۔ تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا ہارون میں جا رہا ہوں، ذرا قوم کا خیال رکھنا، نگران بنا کر۔ موسیٰ تو چلے گئے۔ 30 دن کے لیے یعنی 1 مہینے کے اعتکاف کی نیت سے، یہ مہینہ تھا ذی قعدہ کا مہینہ، ذی قعدہ کے مہینہ۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک رہے، روزے دار بھی رہے، اعتکاف کی نیت سے رہے۔ اب 1 مہینہ روزہ رکھتے رکھتے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں لائٹ بو آتی ہے۔ وہ بو مسوڑوں کے خرابی سے نہیں آتی، دانتوں کی خرابی سے نہیں، بلکہ پیٹ جو خالی رہتا نا، تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے کچھ تھوڑی سی بو آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ اب اللہ کلام فرمائے گا، تو ایک جھاڑ کی پھانٹی توڑ کر انہوں نے مسواک کی، یہ سمجھ کر کہ منہ صاف ہو جائیں گا
اور اللہ سے کلام کر سکیں گے۔ تو موسیٰ تو اس خوش فہمی میں مسواک کیے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا کیا تم نے؟ کون بولے تھے تمہارے کو؟ کیونکہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے نا، مجاہدہ ہے، قربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بغیر بولے کہ یہ کام کرے کیوں، لہٰذا پنشمنٹ میں 10 دن اور روزے رکھو، جرمانہ۔ اب وہ 30 اور یہ 10 کتنے ہوئے؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب یہ پورے 40 رات، اصل میں عرب رات کہتے ہیں نا تو دن اور رات ملا کے ہوتا ہے، جیسے ہم دن بولتے ہیں نا تو دن اور رات ملا کے بولتے ہیں، ہے جی۔ تو اب یہ ہو گئے 40 دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا موسیٰ تم اتنے جلدی آ گئے، تیری قوم کہاں ہے؟ موسیٰ نے کہا ہم اولائی علی اثری، اللہ میرے پیچھے ہی ہیں، وہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم گمراہ ہو گئی، تیری قوم گمراہ ہو گئی۔ قوم میں کیا ہوا تھا؟ قوم میں یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو عورتیں تھیں نا، جب مصر سے ہجرت ہو رہی تھی تو یہ بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھیں، کپڑے دھونا، برتن دھونا، ان کے بچے سنبھالنا۔ تو انہوں نے اپنے مالکینیوں سے کہا کہ جی ہماری عید ہے اور ہم غریبوں کے پاس گلے میں پہننے کو زیور بھی نہیں ہے، اگر تم دے دیے تو ہم جو ہے عید میں پہن کے بعد میں تمہارے کو واپس کر دیتے۔ اب عورتیں کیسے؟ اور ان کا لجامہ پہن لے۔ آج کل کی عورتیں نہیں تھے، آج کل کی عورتوں کو اگر منگے زیور انہیں اس کے باپ کو نہیں دیتی۔ جی بہرحال وہ فرعونی بڑے مالدار تھے نا جی، تو یہ بنی اسرائیل کے ہوشیار عورتیں اپنے مالکینیوں سے بولے اجی ہماری عید ہے اور عید میں پہننے کو ہم غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر زیورات دیے تو بہت اچھا ہوں گا، ہم واپس لا کے دیتے۔ انہوں نے بولے لجامہ۔ اب ان سے زیورات لیے اور پھر ہجرت ہو گئی، اور ملک مصر سے یہ نکلے ملک شام کی طرف۔ تو وہ جو زیورات لے کر آئے تھے، فرعون بھی مر گیا اور فرعون کی 6 لاکھ فوج بھی مر گئی۔ اب واپسی کا سوال ہی نہیں تھا، واپس جانا نہیں ہے، تو وہ زیورات ان کے پاس رہ گئے۔ تو قوم میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا موسیٰ سامری۔ موسیٰ سامری یہ سنار کا بچہ تھا، یہ باجرمی کا سنار تھا، اور یہ اصل میں اس قوم سے تھا جو قوم بچھڑے کی پوجا کرتی تھی۔ بچھڑے کی پوجا، مصر میں بچھڑے کی پوجا ہوتی تھی، یہ اس قوم کا تھا۔ تو یہ ہوشیار نے قوم سے کہا دیکھو وہ فرعونیوں کے جو زیورات تم لے کر آئے ہیں نا وہ مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔
تو موسیٰ سامری نے کہا کہ تم جو فرعونیوں کے زیورات لے کر آئے ہو نا، وہ مال غنیمت ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا اب واپس بھی جانا نہیں ہوتا، تو کسی ایک گڑھے میں وہ پھینک دو۔ حضرت ہارون نے فرمایا یہ سیج بڑا انہیں کہ وہ جو فرعونیوں کے زیورات لے کے آئے تھے سونے چاندی کے، استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک بڑا کھڈا کر کے اس میں پھینک دو اور اس کو دفن کر دو۔ چنانچہ ایک بڑا کھڈا کیا گیا اور پورے عورتیں لا کے زیورات اس میں پھینک دیے اور اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ سنار کا بچہ رات کے وقت اٹھا اور جا کر وہ پورے زیورات سونے چاندی کے نکالا اور اس نے ایک سانچا بنایا بچھڑے کا سانچا، اور اس سانچے میں پورا سونا چاندی اس میں بھر دیا اور اس کو فٹ کر کے آگ دہکائی اس نے اور آگ میں اس کو تپایا۔ اب وہ پگھل کے ایک جان ہو گیا اور وہ بچھڑا بن گیا سونے چاندی کا۔ اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹھی تھی۔ اس نے وہ مٹھی اس بچھڑے کے منہ میں ماری تو اس کے اندر سے بچھڑے کی آواز آنے لگی، بھیں بھیں کرنے لگا۔ تو یہ اس کو اٹھا کے قوم میں لایا، کہنے لگا کہ خدا تو یہاں آ گیا، موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھر رہا ہے، اور اس کے منہ میں مٹھی ڈالتا تھا تو بھیں بھیں آواز کرتا تھا، اچھلتا تھا۔ اب لوگ دیوانے، انہوں بولے صحیح چیز خدا ہوں گا، چنانچہ انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی بنی اسرائیل نے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا خبردار، یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لیکن قوم کے جو جاہلاں تھے نا، انہوں بولے تمہاری بات نہیں مانتے ہم، موسیٰ آ کر ہمارے کو اگر منع کرے تو ہم رکیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے والوں کی تعداد صرف 12,000 تھی۔ 12,000 نے ان کی بات مان لی، اس کی پوجا نہیں کی، اور باقی تمام نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تیری قوم گمراہ ہو گئی۔ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ٹینشن نہیں آیا، لیکن جب واپس آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بہت ٹینشن لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ، سنی سنائی بات دیکھی ہوئی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ دیکھ کر جو یقین آتا ہے نا، وہ سننے سے اتنا نہیں آتا۔ بہرحال بنی اسرائیل کے لوگوں نے 12,000 کو چھوڑ کر باقی سب نے اس بچھڑے کی پوجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد تورات عطا فرمائی۔ تورات زبرجد کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، 10 تختیوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے سر پہ اٹھا کے لائے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ موسیٰ سامری کو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹھی کہاں سے ملی تھی؟ تو یاد رکھو، جس زمانے میں فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو اسی سال موسیٰ سامری بھی پیدا ہوا۔ اس کی ماں نے اس کو لے جا کر دور ایک پہاڑی غار کے اندر چھپا دیا تھا کہ فرعونی میرے بچے کو قتل نہ کر سکے۔ اب اسے چھوڑ کے آ گئی وہاں۔ اب بچے کو بھوک لگی، رونے لگا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا جا اور اس بچے کے دودھ کا انتظام کر۔
حضرت جبرائیل آتے گھوڑے پہ بیٹھ کر اور اپنی انگلی اس کے منہ میں دیتے، اس میں سے جب وہ چوستا اس میں سے دودھ نکلتا تھا، ایک انگلی سے شہد نکلتا تھا۔ تو جبرائیل نے اس کی پرورش کی۔ اچھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون نے کی۔ اللہ کی شان دیکھو، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ، جس موسیٰ کی پرورش جبرائیل نے کی وہ کافر نکلا۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فرعون مرسل، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی وہ پیغمبر بنا۔ دونوں موسیٰ تھے۔ معلوم ہوا توفیق اور ہدایت یہ اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جس کو چاہے توفیق دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور انجام یہ ہوا وہ کافر ہو گیا۔ کتنے بچیاں ہیں جو ماحول کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں اور وہ اپنے مذہب تک کو چھوڑ رہی ہیں عاشقی معشوقی میں، اور کتنے ہیں وہ کٹر کافروں کی اولاد اسلام قبول کر رہی ہیں اور اسلام کے داعی بن رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ بہرحال تو اس نے دیکھا جبرائیل جو گھوڑے پر بیٹھ کر آتے ہیں، جب شعور ہو گیا اس کو، تو جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ جس زمین پہ پڑتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہاں گھاس اگتی ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو بہت کام کی مٹھی ہے، ایک مٹھی بھر مٹھی اٹھا کے پوڑی میں بند کے رکھ لیا تھا، کبھی تو بھی کام آئیں گے۔ اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، اور یہی ہے وہ کہ اس نے سونے چاندی کا بچھڑا بنایا، اور وہی مٹھی اس کے منہ میں جو مارا تو اس میں سے آواز آئی، عجلاً جسدا لہ خوار، جسم بچھڑے کی طرح، اور اس میں بچھڑے کی آواز آتی تھی، بھیں بھیں اچھلتا تھا وہ۔ تو بنی اسرائیل خوش ہوتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو ان کو موسیٰ سامری نے کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھٹکتے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں 40 دن تک بنی اسرائیل کے گمراہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے دیکھے تو بیچ میں وہ بچھڑا ہے، بھیں بھیں آواز کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل خوشی سے اچھل رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنا ٹینشن لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ جو تختیاں تھیں نا سر پہ اٹھا کے نیچے جھٹکے سے رکھی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ اب غصہ کس پہ اتارتے؟ اب ایک بھائی تھا حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑے۔ یاد رکھو زلفیں انبیاء کرام کی سنت ہے، اکثر انبیاء کرام زلفیں رکھتے تھے، تو ہمارے آقا بھی زلفیں رکھتے تھے۔ صرف حج اور عمرے کے موقع پر ہی آپ نے سر کے بال منڈائے، اور تقریباً صحابہ زلفیں رکھتے تھے، لیکن حضرت علی چکنی ہنڈی کرتے تھے پوری حجامت۔ فرماتے تھے نہیں معلوم بال کے نیچے کون سی گندگی باقی رہ گئی، لہٰذا حضرت علی چکنی ہنڈی کرتے تھے۔ یہ چکنی ہنڈی کرنا حضرت علی کی سنت ہے، یہی بات سمجھ میں۔ اب باقی صحابہ اکثر زلفیں رکھتے تھے، انبیاء کرام بھی زلفیں رکھتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو جب غصہ آیا کہ میری قوم گمراہ ہو رہی ہے،
اور میں بھائی ہارون کو ذمہ دار بنایا تھا، تو غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ لی اور داڑھی پکڑی اور گھسیٹنے لگے، کہا ہارون تو نے بہت بری نیابت کی ہے، میری قوم گمراہ ہو رہی تھی، تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون نے فرمایا یا ابن امّا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بھیا میرے سر کے داڑھی کے بال چھوڑ دے، میں بہت سمجھایا ان کو لیکن یہ ضد میں آ گئے، تو اگر میں اور سختی کرتا تو ان میں دو پارٹیاں ہو جاتی اور اس کے بعد پھر ان کو متحد کرنا مشکل ہو جاتا، اس لیے میں نے آپ کے آنے پر ان کو میں نے چھوڑ دیا، اب آپ ہی سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میرے آنے کا انتظار نہیں ہوا تم سے؟ قوم کہنے لگے موسیٰ ہمارے کو نکو بولو کچھ بھی، یہ موسیٰ سامری نے کیا ہے یہ۔ فرمایا بلا اس کو سامنے بلایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیوں رے، تو نے میری قوم کو گمراہ کیوں کیا؟ کہنے لگا موسیٰ مجھے ایک ترکیب سوجھی اور میں نے وہ سونے چاندی کا بچھڑا بنایا، وَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹھی لی تھی، میں نے اس میں جو ڈالی تو بھیں بھیں کہنے لگا، تو میں نے قوم سے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی۔ موسیٰ کہاں بھٹک گیا؟ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ موسیٰ کے ایک ہاتھ کا نہیں تھا انہیں۔ اور جی اس سے پہلے ہم سنائے تھے نا، ایک قبطی سردار کو ایک ہی گھونسا مارا تھا، ایک فائٹ میں انہیں آؤٹ ہو گیا تھا، انہیں بھی ہاتھ کا نہیں تھا۔ موسیٰ کو اتنا غصہ ہے اس کو ختم ہی کر دو، لیکن اللہ نے فرمایا موسیٰ جان دے اس کو مار نہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ سخی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، جان دے چھوڑ دے۔ اس لیے دیکھو سخاوت اختیار کرو، اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ ہاں جی، جو دوسروں کی مدد کرے نا، اللہ کو ایسے بندوں پہ رحم آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے کو مار تو نہیں سکتا، البتہ ہے کہ بد دعا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ان تقول فی الحیات لا مساس، زندگی بھر تو لوگوں سے بھاگتا پھرے گا پاگل کتوں کی جیسا، اور اگر تجھے کوئی ہاتھ لگانا چاہے تو بولیں گا ارے میرے کو چھو نہ کو، تیرے کو چھوت چھات کی بیماری لگ جاؤ۔ موسیٰ نے اس کو بد دعا دے دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کسی کو ہاتھ لگاتا تھا نا، اس پہ بخار چڑھ جاتا تھا، اور کوئی اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بخار چڑھ جاتا۔ لوگ ہم بولے نکو رے بھائی اس کو وائرس ہے، یہ کورونا کا وائرس ہے۔ اس کو کورونا میں کیسا کر رہے تھے، ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، مصافحہ نہیں کر رہے تھے، اور منہ کو مونگسا بن لیے تھے۔ پہلے مکاٹ جانور کو مونگسا بنتے تھے، دیکھو ہے جی، پوری دنیا کے منہ کو ہی بن دیا تھا۔ ہاں جی، تو حضرت موسیٰ نے سامری کو بد دعا دی کہ زندگی بھر تو لوگوں سے بھاگتا پھرے گا اور کہے گا میرے کو چھو نہ کو۔ اسی طرح سے وہ پاگل کتوں کے جیسا پھرتا رہا اور اسی میں مر گیا وہ۔ اب قوم سے فرمایا کہ لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں جمع ہوئے۔ موسیٰ نے کہا انگار لگاؤ، آگ لگایا۔ جب آگ زبردست ہو گئی، موسیٰ نے کہا لاؤ رے وہ بچڑے کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دیا۔ اب وہ سونا چاندی کا تھا نا جی، اب انگار سے پگھلنا شروع ہوا اور پگھل کے پانی بن کر بہہ گیا۔ موسیٰ نے کہا دیکھا یہ بھی کوئی معبود ہے۔ اب قوم کو احساس ہوا، قوم نے کہا موسیٰ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ سے دعا کرو
کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرے. ہمارے کو کیا کرنے کا ہے بولو؟ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ جو بھی حکم دیں گا ہم تیار ہیں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ میری قوم جو ہے نا بچھڑے کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کر لیا، یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سے کہو کہ ان کی توبہ قتل ہے، قتل ہی ان کی توبہ ہے. قتل کرے کون؟ جس نے اس کی پرستش نہیں کی، یعنی بری مجرم کو قتل کر دے تو قتل ہی ان کی توبہ ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. عجیب قوم تھی، اور ان کا ہم تیار ہیں. ہماری جان کیوں نہیں جاتی مگر اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ جس نے پرستش کی ہے وہ گوٹ مار کر بیٹھ جائے. گوٹ مار کے بیٹھنا بولے تو پہلے زمانے میں بزرگاں بیٹھتے تھے، دیکھو ایسا اکڑو بیٹھتے تھے، اور ایک رومال لمبا وہ اپنے کمر سے اور گھٹنوں کے نیچے سے ایک سائیڈ میں لے کے اس کو گاٹھی مارتے تھے، اور وہ اندر ایسے ہاتھاں ڈال کے بیٹھتے تھے. اس کو بولتے گوٹ مار کے بیٹھنا. یہ آرام دہ کرسی ہو جاتی تھی ان کے لیے. آپ پرانے لوگاں جو دیکھے ہوں گے انہوں دیکھے ہوں گے، اور نوجوان بچے تو اب کہاں دیکھے. تو ان کو حکم دیا گیا گوٹ مار کر بیٹھو، گردن جھکاؤ. اور جو بری تھے جنہوں نے پرستش نہیں کی ان کو حکم دیا گیا تم کھتیاں سنبھال لو، کتھیاں ہتھیار، اور ان کی گردنیں مارو، کٹ 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 مارتے چل جاؤ. اور حکم دیا خبردار اگر تو جو سر اٹھائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو بچاؤ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں. اب جو بری تھے انہوں نے ہتھیار اٹھائے، لیکن ان کے ہاتھ چل نہیں سکے. کیوں؟ کہ بری بیٹا ہے تو مجرم باپ ہے. اب باپ کو بیٹا کیسا ماریں گا جی؟ یا اس کا الٹا کہ بری باپ ہے تو مجرم بیٹا ہے. کہنے لگے حضرت موسیٰ یہ ہمارے سے نہیں ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اندھیرا کر دیا، تھوڑے سے کالے بادل آ گئے تو چہرے صاف نظر نہیں آ رہے تھے. موسیٰ نے فرمایا ہاں اب شروع کرو. اب کٹ 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 جو ہے جو چلی ہے یہاں تک کہ جب اجالا ہو گیا تو موسیٰ نے دیکھا پورا میدان لاشوں سے بھرا ہوا ہے. حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ کے رو دیے، کہا یا رب ہلکت بنو اسرائیل، میرے پروردگار میری امت بنی اسرائیل تو ہلاک ہو گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب یہ قتل روک دو، اب یہ قتل روک دو. جو قتل ہو چکے میں نے ان کو شہید کا مرتبہ عطا کیا، اور جو باقی رہ گئے ہیں میں نے ان کی توبہ یوں ہی قبول کر لی. اللہ نے یہ واقعات بیان فرمائے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات. وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، یا اس سے مراد ہے معجزات. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے. ایک معجزہ تو یہ تھا ان کی لاٹھی جو تھی اللہ کے حکم سے زمین پہ ڈالتے وہ سانپ بن جاتی تھی، پھر اس کو چھو لیتے تو پھر لاٹھی کے لاٹھی بن جاتی تھی. اسی طرح سے دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کے جب نکالتے تھے تو ایسا چمکتا تھا جیسے سورج کی کرنیں نکلتی، اور جب واپس ڈالتے تو ہاتھ جیسے کہ ویسے ہو جاتا تھا. یہ دو معجزات مشہور ہیں موسیٰ علیہ السلام کے.
اسی طرح سے فرقان کے معنی آتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ اللہ نے قرآن کی صفت بھی فرقان بیان کی، اور فاروق کے معنی بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ایک مرتبہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک زمین کے بارے میں۔ ایک تو تھا یہودی اور دوسرا تھا منافق۔ منافق یعنی بظاہر مسلمان لیکن دل میں کافر۔ تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جو منافق تھا وہ یہودی سے کہتا تھا اپنا مقدمہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف سے کرائیں گے، فیصلہ اس سے کرائیں گے۔ اور یہودی کہتا تھا نہیں، یہ فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے، کیونکہ یہودی حق پہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن جو ظاہری مسلمان تھا نا، دغلا، تو وہ سمجھتا تھا اگر حضور کے پاس مقدمہ گیا تو میرے حق میں نہیں ہوتا، اس لیے اس نے کہا کہ یہودیوں کے سردار کے پاس لے جائیں گے۔ لیکن وہ یہودی نہیں مانا، اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں۔ بہرحال دونوں آئے، حضور کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہودی تو بڑا خوش ہوا کیونکہ وہ چیز اس کی تھی، لیکن یہ جو منافق تھا وہ ناراض ہو گیا۔ جب حضور کے دربار سے باہر نکلے تو منافق نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ یہ مقدمہ حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں گے، کیونکہ اس کو معلوم تھا عمر کو یہودیوں سے بہت چڑ ہے، تو عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں پہنچے اور کہا کہ ہمارا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کرو۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، بولو۔ یہودی نے کہا ذرا پہلے سنو، ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے اور اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیوں رے، انہیں صحیح بول رہا کیا؟ اس نے کہا ہو بات یہی ہے، لیکن ہم اور ایک مرتبہ آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ عمر نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اندر سے آیا۔ اندر گئے اور تلوار ہاتھ میں لی، باہر آئے اور ایک ہی وار میں اس منافق کی گردن ہی اڑا دی اور فرمایا جسے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو، میں اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہوں۔ اب وہ منافق کے رشتہ داراں حضور کے پاس آئے نا کہ عمر ہمارے آدمی کو مار دیا، لہذا ہمارے کو بدلہ ہونا۔ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ قَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری مت کیجیے۔ یعنی عمر کا جو فیصلہ تھا نا بالکل صحیح تھا، تو حضور نے عمر کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا کہ عمر فاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کو ہٹا دو بچے، ادھر بیٹھ بیٹا، ادھر جا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزے عطا فرمائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر
تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہٰذا تم توبہ کرو اپنے خالق سے، اللہ سے معافی مانگو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری معافی یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار کرو، قتل ہی تمہاری توبہ ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے تقریباً 70,000 آدمی توبہ کے لیے قتل ہو گئے۔ اب دیکھو اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بہت آسان شریعت ہے۔ ہماری شریعت بہت آسان ہے۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ ہماری توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس پر افسوس کرے اور گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور ذرا گھایاں کر کے 2-4 آنسو ٹپکا دے، اللہ کو رحم آتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کی توبہ قتل ہی ان کی توبہ تھی، اتنا اوگھڑ تھا معاملہ۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل میں سے کوئی رات میں چھپ کے گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھ کے آتا تھا، یہ گھر کے فلاں آدمی نے فلاں باری کام کیا ہے، اور اس کے نیچے اس کا پنشمنٹ ہوتا کہ اس گناہ کی توبہ یہ ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں، ارے مول صاحب تم بھی، تو کتنی جو ہے بے عزتی ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر اتنا کرم کیا، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ہاں جی، اس لیے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، حضرت دعا کرو، من آنم کہ میں من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ہے، اوپن نہیں ہوتا۔ لوگ نیک سمجھتے ہیں لیکن اندر کیا کیا گن ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنا کہ اللہ تو نے ہمارے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ ڈال دے، ہمارا بیڑا پار کر دے۔ اسی لیے اللہ کی صفت ہے ستار، ستار العیوب، وہ عیبوں کو ڈھانپ لینے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے لیے جو شریعت تھی نا موسیٰ کی، اتنی سخت شریعت تھی، کیونکہ قوم بھی ویسی بہت سخت تھی، بہت ضدی، بہت ہردرم، بہت جیوٹ قوم تھی وہ، اس لیے احکامات بھی بہت سخت تھے۔ ان میں سے اگر کسی کے کپڑے کو گندگی لگ جاتی تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا کپڑا، بلکہ اتنا خینچی سے کٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا۔ اور ہمارے لیے کہ اگر کپڑے کو گندگی لگ جائے اس کو دھو نچوڑو، پھر دھو پھر نچوڑو، پھر دھو پھر نچوڑو، 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، چاہے اس پر گندگی کا دھبا اور نشان کیوں نہ باقی رہے۔ 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں اتنا خینچی سے کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا۔ اگر ویسا حکم ہمارے کو ہوتا نا، پورے گلے میں چندے ہی چندے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت ہی مہربانی کا معاملہ فرمایا، شریعت بہت آسان رکھی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی توبہ تھی، قتل ہی ان کی توبہ تھی۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائی، دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں احکامات ہیں، اس پر عمل کرو۔ تو بنی اسرائیل نے دیکھا یار اس میں احکامات بہت سخت ہیں، تو پھر بدل گئے، کہنے لگے موسیٰ یہ اللہ کی کتاب ہے یا کسی اور کی ہے، ہمارے کو کیسا یقین ہونا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تمہاری ایسی کی تیسی، اچھا ٹھیک ہے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ میری قوم کے لوگ جو ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیسا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تمہاری قوم میں سے 70 ہوشیار آدمی چن لو اور ان کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ، ہم انہیں قائل کرا دیں گے کہ تورات ہماری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 12 قبیلے تھے ان کے، 12 بھائیوں کی اولاد تھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ نے فرمایا تمہارے کو تصدیق ہونا نا، تو ہر قبیلے میں سے 6 آدمی چن کے میرے کو دیو، 12 چکے 72 ہوتے نا جی، اب ہر ایک میں سے 6 چن کے جو ہوشیار اور جس پہ لوگ اعتماد کرتے ایسے، اب 70 لینا ہے، 72 ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم میں سے 2 آدمی رک جاؤ۔ اب کون رکتا؟ اللہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا کلام سننا ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو جو 2 آدمی رک جائیں گے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ 2 آدمی تیار ہو گئے، ایک یوشع بن نون اور دوسرے کالب بن یوفنا۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پڑ پوترے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا نام افرایم، افرایم کے بیٹے نون اور نون کے بیٹے یوشع، اور دوسرے کالب بن یوفنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جان ہیں۔ دونوں نے کہا اچھی بات ہے ہم رک جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، ان دونوں کو اللہ نے بعد میں پیغمبر بنایا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ دونوں پیغمبر بنے۔ بہرحال 70 آدمی چن کے لیے اور ان کو لے کر کوہ طور پہ گئے۔ کوہ طور کے نیچے حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو نہا لو، اچھے کپڑے پہنو۔ جب جو ہے سفید بادل اس کوہ طور پہ چھا جائے تو میں اس میں اندر داخل ہوں گا، تو میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ سفید بادل جو ہوتے تھے نا، یہ اللہ کا نور ہوتا تھا جو کوہ طور پہ چھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ پہ چڑھے ہیں تو بنی اسرائیل کے جو 70 تھے نا، انہوں بھی پیچھے پیچھے چڑھے۔ اللہ نے وہاں ان سے کلام فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ موسیٰ میرے پیغمبر ہیں اور تورات یہ میری ہی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ نے بعد میں فرمایا کیوں سنے کہ نہیں اللہ کیا فرما رہا تھا؟ تو یہ بیمانوں نے کہا موسیٰ وہ اللہ ہی فرما رہا تھا یا کوئی اور بول رہا تھا؟ جب تک اللہ کو ہم سامنے نہ دیکھ لے تیرا یقین نہیں کریں گے۔ بدل گئے نا بیٹے، جب تک اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لے ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اس پر ان کی گستاخی پر عذاب نازل کیا۔ ایک بجلی آئی جو کڑکی ہے، پورے 70 کے 70 وہیں پہ مر گئے۔
اور کوہ طور پہ 70 لاشاں پڑ گئے. حضرت موسیٰ ان کے سرانے روتے بیٹھ گئے، رات بھر روئے، کیونکہ پیغمبر کو اپنی امت سے جو محبت ہوتی ہے اولاد سے بھی زیادہ، پیغمبر باپ سے بھی زیادہ اپنی امت پر مہربان ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام روتے بیٹھے رات بھر کہ اللہ ان کو اگر ہلاک کرنا تھا تو پہلے بھی کر سکتا تھا نا، میں اپنی ذمہ داری پہ لایا تھا ان کو، اور انہوں نے گستاخی کی اور مر گئے. اللہ میں اکیلا جاؤں گا نا، میری قوم مجھے تو ختم ہی کر دیتی. میری قوم کہے کہ موسیٰ ہمارے آدمیوں کو کہاں لے جا کے مروا دیا، تجھ مروا دیا ان کو. اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما. موسیٰ رات بھر دعا کرے، صبح دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے پھر ان 70 کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. یہ 70 کو اللہ نے دوبارہ چانس دیا. اب بتاؤ بھائی، انسان مر گیا تو اس کا قصہ ہی ختم ہو جاتا نا جی، دوبارہ چانس نہیں رہتا نا. لیکن اگر کوئی دوبارہ زندہ ہو جائے تو ہاں جی، گڈ لک ہے اس کا، گڈ چانس. لیکن اگر ذرا غور کرے، انسان جب سو جاتا نا تو نیند یہ موت ہے، موت کی بہن ہے یہ. کہ جیسے انسان مر جاتا تو روح نکل جاتی، اسی طرح انسان جب سو جاتا ہے نا تو جسم سے روح نکل جاتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے نا اس کی روح نکال دی جاتی ہے. اسی طرح جو سو جاتا نا تو سونے والے کی روح بھی نکال دی جاتی ہے. آپ جس کو ہمیشہ کے واسطے کھپا دینا ہے نا وہ روح واپس نہیں آتی. اب دادا رات میں سو گئے تھے، اب سونے میں چلے گئے، اب پوترا صبح اٹھا رہا، دادا اٹھو جی، دادا اٹھا جی، بہو بڑی ابا اٹھو جی، کہہ کے ابا اٹھتے گئے. ہاں سچی نہ پوئندی، صحیح بھی گئے. ہاں جی. تو جس کو اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے اس کی روح پھر واپس نہیں آتی، اور جس کو چانس ہے اور کچھ دن باقی ہے وہ روح واپس آ جاتی ہے اور انسان پھر جاگ جاتا ہے. اسی لیے دیکھو سونے کی دعا کیا ہے معلوم؟ اللہم بسمک اموت و احیا. کیا ترجمہ؟ اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں. ارے تو سو رہا نہ رے. دعا یہ ہونا نا اللہ تیرے نام سے سو رہا ہوں، لیکن دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت، تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا. تو انسان جب سو جاتا ہے نا تو اس کی روح نکل جاتی ہے. اسی لیے اس کو جگائے نا، اس کو پھترے ڈالے تو بھی نہیں اٹھتا. بعد میں بولتے ابے مردے کی جیسا سو رہا تھا کیا بیٹا؟ صحیح بھی مردے کی جیسا سو رہا تھا انہیں. اب روح جو ہے نا نکل کے پھرتے رہتی، ادھر ادھر بھٹکتی، کبھی امریکہ کو جاتی، کبھی حج کو جاتی. ہاں جی. اور یہ کیمرہ ہے، یہ کیمرہ پھرتے رہتا، اور یہ دماغ کا جو اسکرین ہے نا اس پہ اس کے پوزاں آتے رہتے ہیں، پورے فوٹو آتے رہتے ہیں. اسی پوزوں اور فوٹوؤں کو خواب کہتے ہیں. انسان جو خواب دیکھتا نا، یہ خواب کیا چیز ہے؟ یہ روح جو نکل کے جاتی ہے نا، یہ روح جو ہے گھومتے رہتی ادھر سے ادھر. تو وہ جو ہے نا لائیو کیمرہ ہے، پورے اس کے پوزاں دماغ پہ آتے ہیں، اور انسان اس کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اس کا خواب ہوتا ہے. کبھی دیکھو یہ روح جاتی ہے مسن واٹے میں بھٹکتی رہتی.
اس کو خواب میں مسنواٹا دکھ رہا ہے، کبھی قبرستان میں بھٹکتی رہتی تو اس کو پورا قبرستان دکھتا ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب وہ خواب میں قبرستان ہی چاہ رہا ہے، تو جاتا رہے۔ تو جاتے وقت انسان جو خواب دیکھتا ہے نا، تو وہ خواب اکثر صحیح ہوتے ہیں۔ پھر اس کی روح واپس آتی ہے، تو واپسی میں جو منظر دیکھتا ہے نا، وہ اکثر خواب غلط ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بیچ میں مکسنگ کر دیتا ہے، بیچ میں ملاوٹ کر دیتا ہے، اس لیے وہ خواب اکثر غلط ہو جاتے ہیں۔ اب کون سا خواب سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، اس کی تعبیر ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ وہ ایک علم ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، وہی صحیح تعبیر دے سکتا ہے۔ اچھا، اس کی روح جو ہے واپس آتی ہے، اس لیے دیکھو سونے والے کو ہڑبڑا کے نکو جگاؤ، ارے رے اٹھ رہے، ارے رے اٹھ رہے۔ اگر روح دور ہے اور واپسی میں جلدی تم اٹھا رہے، اس کو ذرا دیر ہو گئی نا، انہیں چل جاتا بیٹا۔ اس لیے آہستہ سے اٹھانا، پہلے آواز دینا، تو روح اگر دور ہے نا، انہیں واپسی میں جلدی کرتی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اب اس کو اٹھاؤ تو پھر انہیں اٹھ کے بڑھ جاتا۔ ہاں، اسی لیے جماعت کے لوگاں کیا کرتے ہیں، اٹھانے کے بعد تہجد کو پاواں دباتے ہیں۔ ہاں جی، کیوں دباتے ہیں؟ روح اگر دور ہوں گی نا، انہیں پہنچنا واپس۔ ہاں جی، لیکن یہ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں، کوئی دبا رہا نا، ڈھنگا کر کے ہر سو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہڑبڑا کے نہ کو اٹھاؤ۔ اب یہ ہمارے بہناں بیٹیاں بھی تفسیر سن رہے ہیں، ہاں جی، ان کو بھی یہ تعلیم ہے کہ گھر والوں کو ایک دم ہڑبڑا کے نہ کو جگاؤ۔ ہاں جی، انہیں چل گیا تو پھر روتے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ اچھا، صبح جب جاگ جاتا ہے نا، تو جاگنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا ترجمہ؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے ہمارے کو زندہ کیا، ہم تو مریج گئے تھے، ہماری موت کے بعد ہم کو زندہ کیا۔ حالانکہ بولنا تھا نا سونے کے بعد جگائے بول کے بولنا تھا، لیکن دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زندہ کیا۔ بعد ما اماتنا، ہم مر گئے تھے، اللہ نے دوبارہ چانس دیا۔ تو اللہ روزانہ تمہارے کو چانس دے رہا ہے، شکر ادا کرنا نہیں کرنا جی، اور صحیح بھی کھپا دیا تو کیا کر لیتے تم؟ تو یہ بنی اسرائیل جنہوں نے گستاخی کی تھی اللہ کی شان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت طاری کر دی۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی، اللہ کو رحم آ گیا، دوبارہ زندہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہرگز ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، تو تم کو بجلی کے کڑک نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے
کہ انہوں نے کہا اللہ کو ہم کھلم کھلا دیکھیں تک نہیں مانیں گے، تو ان کو سزا کیوں ملی؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بندے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں نور اور ظلمت کے، اس لیے دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تم بولیں گے ایسا کیسا؟ تو اللہ ہے بول کے کیسا معلوم؟ ہم تو دیکھے نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ اللہ ہے، تو رسول پہ یقین کر کے ہم نے مانا کہ اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، رسول کی بات پر یقین کر کے ہم ایمان لائے کہ اللہ ہے، اور اللہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا ہے۔ کب دیکھا؟ شب معراج میں، شب معراج میں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا اللہ ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے۔ اس وجہ سے رسول پر اعتماد کر کے اللہ پہ ایمان لانا، اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اب رہ گئی یہ بات اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ پردے ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان۔ یاد رکھو انسان اتنے کمزور آنکھوں والا ہے کہ انسان کو ہوا چلتی نا، ہوا محسوس ہوتی، کبھی ہوا کو دیکھے تھے کیا؟ ہاں جی، کوئی تو بھی دیکھا نہیں؟ دیکھا، لیکن مانتے نا۔ سردی ہو رہی ہے، ہاں جی، کڑ کڑ کرتا، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ارے سردی ہو رہی۔ کبھی سردی دیکھے؟ سردی کی صورت کیسی رہتی؟ محسوس کر سکتے ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ گرمی ہو رہی، پسینہ نکل رہا، ارے کیا گرمی ہے رے، مسجد والے پنکھے بھی نہیں لگا رہے۔ ہاں، یہ گرمی تیرے کو کبھی دیکھا؟ گرمی نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی۔ ہماری آنکھ تو نہ سردی کو دیکھ سکتی ہے نہ گرمی کو۔ اچھا، انسان بولتا نا ارے بہت انہیں عقل والا ہے، آج تک کسی نے عقل کو دیکھا کیا؟ ہاں جی، اگر یہ پھوڑ کے بھی دیکھے تو تمہارے کو نہیں دکھتا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت ہیں لیکن ہمارے کو نظر نہیں آتی۔ اب لوگ بولتے ہیں اس کو جنات لگ گیا، اس کو بھوت لگا۔ کبھی جنات دیکھے کیا؟ نہیں دیکھے۔ بھوت دیکھے کیا؟ نہیں دیکھے۔ اگر دیکھے تو تم یہاں رہتے کیا؟ یہاں سے بھاگ جاتے تو، کیونکہ ان کے چہرے بہت ڈینجر رہتے ہیں، بڑے بھیانک۔ جو مشرکین جن کی پرستش کرتے ہیں نا، تو وہ اتنے ڈینجر چہرے کیوں رہتے ہیں؟ اصل میں وہ جنات اور شیاطین کی شکلیں ہیں۔ وہ ان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ، یہ لوگ جو پرستش کر رہے ہیں نا، اصل میں وہ جنات و شیاطین ہی کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں؟ ہاں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اور آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دیکھو یہ ملک شام جو ہے نا، فلسطین، یہ اصل تمہارا وطن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر گئے تھے، 400 سال وہاں رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تک ان کے وطن پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ قوم عمالقہ حکومت کرتی تھی وہاں پہ، اور قوم عمالقہ بہت اونچی پوری قوم تھی، بہت طاقتور۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ بنو عمالقہ سے جنگ کرو، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔
جب جو ہے ملک شام کے شہر اریحا کے سامنے بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا، حضرت موسیٰ نے ان کو اللہ کا حکم سنایا کہ یہ قوم عمالقہ سے جنگ کرو، اللہ تم کو ضرور کامیاب کریں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجے، یہ 12 جاسوس۔ جب یہ رات کے وقت داخل ہوئے اس ملک کے شہر میں، انہوں نے دیکھا باغیچے ہیں اور ایک ایک پھل بڑے 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 خوش ہوئے، یار پھلاں تو بہت زبردست دکھ رہے ہیں یہاں۔ لیکن قوم کو دیکھا اونچے پورے پہاڑوں کے جیسے، ڈر گئے نا۔ اچھا ان میں سے ایک تھا بہت ہی لمبا چڑنگا، انہیں دیکھا ہی نہ باغ میں پھر رہے، حالانکہ بنی اسرائیل کچھ چھوٹے نہیں تھے، انہوں بھی 7-8 فٹ کے تھے بیٹے، لیکن قوم عمالقہ ان سے بھی زیادہ۔ تو ایک آدمی جو ہے انہیں دیکھا باغ میں پھر رہے یہ چھوٹے چھوٹے 12، انہیں پوروں کو ایسا پکڑا جیسے لکڑی کی مولی اٹھاتے کہ نہیں، ایسا پکڑ کے ان کو گھر کو لایا۔ عورت کو بولا دیکھ گئے انہوں ہماری جاسوسی کر رہے، ان کو مار دوں کیا؟ عورت بولی جان دے جی، بیچارے پاپ بیچارے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ عورت کے بولنے پہ انہیں چھوڑ دیا۔ اب انہوں پسینہ پسینہ ہو گئے بیٹے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے رے بھائی، بہت طاقتور ہیں، ان فیہا قوما جبارین، بہت طاقتور، ہم نہیں لڑتے۔ موسیٰ نے فرمایا یہ بات تمہارے حد تک رکھو، قوم کے سامنے بولے نا، قوم ہیبت کے مارے مر جائیں گے۔ تو 2 آدمی تو بات پہ قائم رہے، باقی 10 جو ہے نا پورا بوما بوم کر دیا ہے۔ ارے فلاں تو بہت ہے مگر آدمی جو ہے بہت ڈینجر ہے، راکشساں چھے بیٹے ہو۔ قوم بزدل ہو گئی۔ موسیٰ نے فرمایا چلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے واسطے ان سے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں جاتے رے بھائی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ ان سے لڑنا چاہنا، ایسا کر تو اور تیرا خدا دونوں مل کے جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا، کہا یا اللہ یہ بہت نافرمان قوم ہے، میرا بس ان پہ نہیں چلتا، اللہ اب ان کو سزا دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے وہ ملک تمہارے نام لکھ دیا تھا، ذرا ہمت کرتے ہم ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیتے، تم کامیاب ہو جاتے، لیکن تم تیار نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے اب 40 سال تک یہاں بھٹکتے رہو گے، وہ سرزمین اب تم پہ حرام کر دی جا رہی ہے، محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، بھٹکتے رہیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، پھر وہیں پہ آ جاتے تھے، وہ بھول بھلیاں بن گیا ان کے لیے۔ اب توشے جتنے تھے ختم ہو گئے، نہ پیچھے جا سکتے تھے مصر، نہ آگے ملک شام میں جا سکتے، ان کے توشے ختم ہو گئے۔ آپ بو مارنے لگے نا، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی، کہنے لگے موسیٰ بہت بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے دعا کرنا، کھانے کا انتظام کرو بولنا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری قوم بہت بھوکی ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، من اور سلوہ، 2 چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ من کیا تھا؟ صبح کے وقت درختوں کے پتوں پہ شبنم گرتی تھی اور وہ جم جاتی تھی، جیسے گوند رہتا نا گوند، اور لیکن وہ ایک قسم کا حلوہ ہوتا تھا۔ یہ صبح صبح جا کے وہ پتوں پہ سے وہ گوند جو ہے ایسا چھیل کے لاتے تھے اور حمام دستے میں کوٹتے تھے، وہ میٹھا حلوہ بن جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا تھا تو سمندری جو پرندے ہوتے تھے، بٹیر، تتر بٹیر بولتے ہیں نا، یہ سائز کے،
لاکھوں کی تعداد میں ہوا ان کو ڈھکیل کے لاتی تھی ان کے خیموں کے اطراف میں، تقریباً 1.5 میل تک ان کے تھر لگ جاتے تھے وہ پرندوں کے۔ وہ پرندے بہت چربی والے ہوتے ہیں، اڑ سکتے نہیں، زیادہ اڑ نہیں سکتے، آسانی سے ان کے ہاتھوں کو لگ جاتے تھے، وہ لا کے ان کو بھون کے کھا لیتے تھے۔ یہ ہے سلوا، تو من میٹھا اور سلوا یہ بٹیر، چتر بٹیر۔ اب اللہ نے ان کو کھلایا پھگٹ، کتنے سال؟ 40 سال تک۔ آپ بتاؤ، اگر کوئی تمہارے کو 1 مہینہ بھی کھلایا نا، انہیں ایک دن بولتا بس کب تک؟ ہاں جی، کمئی نہ دھمئی، نور ماں کے جوئی۔ یہ پھگٹ داماد کھاتے بیٹھا، گھر داماد، ہاں جی، تو بیٹی کا باپ کتنے دن برداشت کریں گا جی؟ اسے بولتا اب کماؤ داماد صاحب، یہ پھگٹ جو ہے ٹکڑے توڑتے یہاں نکو پڑو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال پھگٹ بٹھا کے کھلایا۔ اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا، 40 سال بٹھا کے کھلایا۔ اچھا، کھانے کے بعد شکر ادا کرنا نا، مستی کو آ گئے، کہنے لگے ہمارے کو ترکاری ہونا، ہمارے کو ککڑی ہونا، ہمارے کو گیہوں ہونا، ہمارے کو مسور ہونا، ہمارے کو پیاز ہونا۔ اللہ نے فرمایا پھگٹ میں نہیں ملے گا، جاؤ محنت کر کے کھاؤ۔ یعنی پھگٹ کھا رہے تو کھا رہے اور فرمائشاں کر رہے۔ اچھا جی، کھلے میدان میں جھوپڑیاں ڈال کے پڑے ہوئے تھے یہ۔ اب گرما کا زمانہ آیا، اب گرمی فل ہے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ اللہ سے دعا کرنا کہ ہم پہ ذرا سایہ کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا۔ موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے ایک سفید پتلے سے بادل ان پہ پھیلا دیے۔ یہ سمجھو اے سی تھا ان کے لیے، ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی اس میں سے۔ اچھا، اسی طرح سے رات میں اندھیرا ہو جاتا تھا نا، انہوں نے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کرنا ذرا روشنی کر دے، بولنا تھوڑا لائٹنگ تو بھی ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو رات کے وقت ایک مینار روشنی کا میدان میں کھڑا ہوتا تھا اور پورے پڑاؤ پہ روشنی ہو جاتی تھی۔ اچھا، پانی ختم ہو گیا، اب پینے کو پانی نہیں، استعمال کو پانی نہیں، کہا موسیٰ اللہ سے دعا کر ہمارے کو پانی ہونا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری قوم کو پانی ہونا، بہت پریشان ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اپنی لاٹھی پتھر پہ مار۔ چوکونی پتھر تھا، موسیٰ نے اپنی لاٹھی جو ماری تو 12 بورنگاں نکلے اس میں سے، 12 بورنگ۔ ہاں جی، ہمارے زمانے کے مشینہ رات بھر بوم مارتے، صبح 6 انچ پانی لگتا ہے، لگا تو لگا، تو خالی دھواں ہی چلتا پھر۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا مار پتھر پہ اپنی لاٹھی۔ جب ماری تو ہر جانب سے 3 پانی کے چشمے نکلے، اور اتنے نکلے کہ اس کے نالیاں بن گئے، نالیوں سے نالے بن گئے۔ اب 6,70,000 تھی، پول کیا کم تھی کیا؟ وہ ناندیڑ کی آبادی سے زیادہ تھی۔ 6,70,000 کو پانی پلانا، واٹر سپلائی منہ کا کھیل تھا کیا جی؟ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا۔ اللہ نے فرمایا پتھر سنبھال کے رکھ۔ وہ پتھر ایک بیل کے اوپر بند دیا جاتا تھا، جہاں بھی جاتے لوگ بولتے حضرت پانی کی ضرورت ہے، پتھر اتار کے رکھتے، موسیٰ لاٹھی مارتے اللہ کے نام سے، پھر 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ اچھا، یہ تو پانی کا بورنگ کا بٹن ہوا، اب بند کرنے کا رہا تو کیسا کرنا ہے؟ بند کرنے کا بٹن،
حضرت موسیٰ ایک اور لاٹھی مار دیتے تو بند ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے اللہ نے 40 سال تک ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ شکر ادا کرنا نہیں کرنا، بڑے ناشکرے تھے۔ تم بولیں گے کتنے ناشکرے، اور تم کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ بنی اسرائیل جیسا کرے نا میری امت ویسے ہی کریں گی، ان کے قدم بقدم چلیں گی۔ جس سوراخ میں گھسا ہوں گا بنی اسرائیلی، میری امت بھی وہیں گھسے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ دیکھو اللہ نے وہ نعمتیں یاد دلائی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، یعنی وہ جو میٹھا حلوہ اور دوسرے پرندے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے 2 ڈش دی، لہذا شادیہ میں 2 قسم کا کھانا تم پکا سکتے، ایک بریانی اور ایک شاہی ٹکڑے، کیا بولتے اس کو، میٹھا۔ مسلمانہ بھی ذرا پیسے آئے نا مستی کو آ رہے، 4 5 قسم کے کھانے پکا رہے، اور وہ بھی کیا، وہج کم بخت مرغا، اسے ہرا کر رہے، اسے لال کر رہے، اسے نیلا کر رہے۔ ابے ہے تو کم بخت مرغا ہی ہے وہ۔ یاد رکھو تکلفات سے بچو، سادگی اختیار کرو۔ ہاں جی، اللہ کے نبی کو سادگی پسند ہے۔ زیادہ شو نہ کرو، شو کرے تو نظر لگ جاتی اور بعد میں الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، بعد میں بم مار لیتے، ایسا ہوا میرا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، کیا ہے کہ مصاحب گرا کچھ نہیں آ رہے، شو کرا ہوں گا، نظر لگ گئی، نظر لگ جاتی انسان کو بھی۔ حضور نے فرمایا نظر حق ہے، نظر اتنی ڈینجر ہے کہ انسان کو قبر میں اتار دیتی اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی۔ نظر لگ گئی رہے، آدمی بیمار ہوتا، سکتے سکتے مری جاتا۔ اب لوگ بولتے ہیں کیا ہے کہ میرے کو کیا ہو رہا، کہ کئی کو نخرے کر رہا تھا۔ ہاں جی، اسی طرح سے اپنے بچوں کو زیادہ شو پٹ اپ نکو کراؤ، ہاں جی، نظر لگ جاتی ہے۔ خصوصاً چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو سادہ سیمپل رکھو۔ ہاں جی، اب بنا سنوار کے باہر اب گھر والی کیسے رہتی، لے جاؤ جی میرے بچے کو بازار میں لے جاؤ۔ اب وہ گرہ منتری کی بات ماننا پڑتا بیٹے کو، اب وہ لے جاتا۔ دیکھو چھوٹے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر مت نکالو، کیونکہ جنات و شیاطین کے میلے نکلتے ہیں۔ اگر پھنس گیا رے بچہ، بعد میں زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے ٹھیک ہے دن میں بچے، معصوم بچے باہر نکالے تو چل جاتا، لیکن مغرب کے بعد نہ کو۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں بچوں کی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بڑا شوق، کاما لگا دیتے، بیچارہ دن بھر کا تھک کے آیا گھر کو، اب اس کے پیچھے لے جاؤ جی میرے بچے کو گھما کے لاؤ۔ ہاں جی، یاد رکھو نظر لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کو سادہ سمپل رکھو۔ ہاں جی، اسی طرح سے مغرب کے بعد بچوں کو باہر مت نکالو، اور رات میں شادیہ میں بریانہ کھا کے نکو آؤ۔ رستے میں جنات ملا رہے، تمہاری بریانی کے ساتھ لپٹ جاتا انہیں۔ یہ بات سمجھ میں؟ اس لیے پہلے کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر ہوشیار تھے۔ انہوں توشے کے اندر کوئلہ رکھتے تھے، کوئلہ، پرانے لوگوں کو یاد ہوں گا۔ اب اس وقت ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بڑے بزرگاں یہ توشے میں کوئلہ کے کو رکھے ہوں گے، اس لیے کہ جناتوں کی غذا ہے کوئلہ۔ انہیں تمہاری بریانی کھانے کو دکھتا، اس کو کوئلہ دکھا رہے، انہیں اپنا کوئلہ لے لیتا، بریانی تمہار کو دے دیتا۔ کوئلہ نہیں رہا تو بریانی سمیت تمہار کو کھا جاتا انہیں۔ اس لیے احتیاط کرو۔
اللہ نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جس کا رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا دیکھو من اور سلوہ جتنا کھاتے کھا لو، بچا کے رکھو نہ کو صبح کے واسطے، کیونکہ روزانہ تازہ نازل ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، کل ملتا کہ نہیں ملتا بول کے بچا کے رکھے، تو دوسرے دن وہ سڑنا شروع ہو گیا۔ حضور فرماتے اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی سڑتا نہیں، کہ بنی اسرائیل کے بچا کے رکھنے کی وجہ سے اب کھانا سڑنے لگا۔ رات کی دال ہے صبح اتری جاتی ہو، رات کی بریانی تہاری صبح اس میں بو مارتی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب کیا کرنا بھائی، بھگونا بھر بچ گیا، اب لوگ مشورہ دیتے بھیجو دارالعلوم کو۔ ارے دارالعلوم کے بچے کیا تمہارا اترا سترا کھانے کے واسطے پیدا ہوئے گی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راہ میں وہی چیز دو جو تم خود پسند کرو، جو تم خود پسند نہیں کرتے راہ خدا میں مت دو، اچھی چیز دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے بچانا شروع کر دیا تو کھانا سڑنے لگا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے ہی نقصان کرتے رہے۔ اچھا جی، اب یہ کھاتے کھاتے مستی کو آ گئے، کہنے لگے موسیٰ ایک ہی قسم کھانا کھا کھا کے ہم تھک گئے، جیسے مسلمانہ گوشت بہت پسند ہے، بقرعید کے 3 دن گوشت کھاتے نا، ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا گوشت۔ اب 3 دن کے بعد کوئی دعوت ہے، میاں بریانی کی دعوت ہے، انہوں نے بتایا بریانی چھوڑ کے بول، دال ہے کیا بول، تمہاری پسندیدہ چیز بقرعید میں 3 دن کھائے نا تو مسلمان تھک جاتا، انہیں بتا رے نکو رے بھائی گوشت دوسرا کچھ تو بھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا، من و سلوہ اعلیٰ غذا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، کہنے لگے ہمارے کو جو ہے ساگ ترکاری وغیرہ ہونا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ میدان تیہ سے قریب میں ایک بستی تھی، اللہ نے فرمایا تمہارے کو یہ فرمائشی کھانا ہونا نا پھگٹ نہیں ملے گا، جاؤ وہ بستی میں، وہاں کھیتی کرو، نانگر بکر مارو، اور جو چیز تمہارے کو ہونا نا وہ پیدا کر کے کھاؤ۔ پھگٹ مل رہا تو اور مستی کو آ رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ وقت یاد کرو ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کیا ہونا تمہارے کو وہاں جا کے محنت کر کے پھر کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس بستی میں داخل ہونا تو شکرانے کا سجدہ ادا کرنا، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، تو وہ بستی میں داخل ہو تو شکرانے کا سجدہ کرو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری مغفرت فرما، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیک کام کرنے والے کو اور ہم نعمتوں سے نوازیں گے۔ پھر کیا ہوا، یہ بنی اسرائیل اتنے ارمٹ تھے، وہ بستی میں داخل ہوئے، سجدہ کرنا چھوڑ کے سرین گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اچھا، ان سے کہا گیا تھا حتتن کہو، ان کی زبان میں حتتن کے معنی اللہ ہمیں معاف کر دے۔ حتتن بولنے کے بجائے انہوں نے کہا ہنتتن، ہنتتن، ہمارے کو گیہوں ہونا، ہمارے گیہوں ہونا۔ تو اللہ نے اس گستاخی پر ان پہ عذاب نازل کیا۔ کہے کا عذاب؟ طاعون کا عذاب آیا۔ طاعون بولے تو پلیگ، پہلے بیماری آتی تھی پلیگ کی، اور اس عذاب سے تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل ڈالا ظالموں نے بات کو
اس کے علاوہ کہاں جو ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ظالموں پہ عذاب نازل کیا آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا موسیٰ مار اپنی لاٹھی پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہوئے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو انہوں نے قبضہ کر لیا تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، یعنی بھوکا مرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ لوگ رہ کے نہیں کھاتے، کنجوش یہ بخیلاں جو ہے نا وہ تھپیاں مار کے رکھ دیتے۔ کوئی تو بھی آتا انہیں بولتا یہ 1000 کی نوٹ بند، 2000 کی نوٹ بند، وہ تھپیاں جلانے کے کام کو رہتے، پھر کیا فائدہ؟ اپنے جان کو کھاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، ہاں جی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ اور دیں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، اللہ کا قانون ہے خرچ کرنے سے مال اور بڑھ جاتا ہے، ہاں جی۔ تو فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، سرزمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی قسم کے کھانے پہ اب صبر نہیں کر سکیں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اپنے رب سے دعا کر کہ ہمارے لیے وہ چیزیں عطا فرمائے جو زمین سے نکلتی ہیں۔ کیا؟ من بقلیہا، ترکاری، ہمارے کو ترکاری ہونا، وقصائہا، اور ککڑی ہونا، وفومیہا، اور گیہوں ہونا، وعدسیہا، اور مسور ہونا، وبصلیہا، اور پیاز ہونا۔ یعنی ماساہاری چھوڑ کے شاکاہاری منگے۔ اب بعض مسلمانوں بھی بہت نخرے کو آ گئے، نہیں ہم گوشت نہیں جمتا ہمارے کو، پھر کیا جمتا رہے؟ نہیں نان ویج نہیں جمتا، ویجیٹیبل ہونا۔ یاد رکھو یہ دال اور یہ شاکاہاری کس کی پسند ہے؟ یہ یہودیوں کی پسند ہے، یہ مسلمانوں کی پسند گوشت۔ پہلے بٹھانا بولتے تھے، گوشت اتنا گلانا کہ پاؤں دیوار پہ رکھ کے دانتوں میں پکڑ کے کھینچنا اس کو۔ گوشت کھایا تو انہیں مسلمان ہے، اس لیے مسلمانوں کے بچے تہاری کھاتے ہیں نا تو اندر گوشت ڈھونڈتے ہیں، اس میں ڈلیا نہیں دکھ رہی اماں، وارے واہ پکا مسلمان ہے بیٹا۔ اب ڈاکٹر بولتے ہیں مسلمان گوشت کھانے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، گوشت نہ کو کھاؤ۔ میں بولتا ہوں ڈاکٹر صاحب مسلمان بیمار ہوا نا، گوشت کھایا تو جو اس میں شفا ہے اس کو، گوشت کھایا تو اچھا ہوتا ہے، ہاں جی۔ بہرحال تو یہاں یہودیوں نے مطالبہ کیا ہمارے کو شاکاہاری ہونا۔ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا، کہا کم بختو، اعلیٰ قسم کی غذا چھوڑ کے تھرڈ کلاس مانگ رہے تم۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ادنا چیز اعلیٰ چیز کے مقابلے میں؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یہ فرمائش ہونا تمہارے کو، جاؤ یہ بستی میں، وہاں جا کے کام دھندا کرو، محنت کر کے جو ملا پھر جو تمہاری فرمائش ہے وہ تم کو ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بار بار ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر مار دی گئی ذلت و محتاجی۔ ہمیشہ یہودی ذلیل ہوتے رہیں گے، حالانکہ اس وقت یہودیوں کی طاقت بہت اچھی ہے
لیکن کوئی بھی ان کا نام سنانا تھو تھو کرتا ہے، ارے جان دے رے بہت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت تک اللہ کی لعنت ان پہ برستی رہے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ یہودی نبیوں کا مرڈر کرنے والی قوم ہے، اتنی خبیث قوم۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير